آج کل کے یہ صلح کلی اور یہ سہولت کار، سب کو لے کر چلنے والے، میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے، صرف جو ہے میٹھی میٹھی بات بتانے سے انبیاء کا وارث نہیں ہو جائے گا۔ انبیاء کی سیرت پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ اپنی قوم کو آ کر کے میٹھی میٹھی بات نہیں بتاتے تھے، صلح کلی کا پیغام نہیں دیتے تھے کہ سب لوگ مل کر کے ایک ساتھ رہو، کسی کے خلاف نہ بولو۔ یہ خلاف کیا ہوتا ہے بھائی؟ اخلاق کی دعوت دو، سب کو ایک ساتھ ملاؤ، ایسا نہیں چلے گا۔ یہ انبیاء کی دعوت رہی ہے، انبیاء کا یہ اصول رہا ہے کہ انہوں نے آ کر کے اپنی قوم کو سب سے پہلے شرک سے روکا ہے، کفر پر نکیر کی ہے۔ سماج کے اندر جو برائیاں ہیں، جو بگاڑ ہے، جو فساد ہے، آپ نبیوں کے واقعات پڑھیں، ان فساد کو، ان تول کے کمی نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، برائی نہ کرو، فساد نہ مچاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بت پرستی نہ کرو، یہ سب کفر ہے، شرک ہے۔ انبیاء نے آ کر کے سب سے پہلے یہی کام کیا ہے، اسی لیے لوگوں نے مخالفت کی، اسی لیے لوگوں نے انکار کیا، لوگوں نے جھٹلایا۔ بہت سارے لوگوں نے، بنی اسرائیل میں سے تو بہت سارے لوگوں نے انبیاء کو قتل بھی کر دیا، فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون۔ ان کی برائی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے، ان کی مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو ایسی قوم ہو کہ بہت سارے انبیاء کو تم نے جھٹلا دیا اور بہت ساروں کو تم نے قتل کر دیا۔ کیوں مار دیتے تھے؟ کیوں جھٹلا دیتے تھے؟ کیوں مذمت کرتے تھے؟ انبیاء کو نہیں مانتے تھے۔ اسی لیے انبیاء کا مشن ہے یہی کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکتے تھے، شرک سے روکتے تھے، کفر سے روکتے تھے، اور ایک اللہ کی طرف عبادت کی دعوت دیتے تھے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے۔ تو ہمیں توحید کی دعوت دینا ہے تو ساتھ میں شرک اور بدعت سے روکنا ہے اور اس پر نکیر کرنا، یہی انبیاء کی مشن ہے، اور یہی انبیاء کے وارث ہوں گے جو اس طرح سے کریں گے۔ صرف جو ہے میٹھی میٹھی بات بتانے سے انبیاء کا وارث نہیں ہو جائے گا۔ انبیاء کی سیرت پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ اپنی قوم کو آ کر کے میٹھی میٹھی بات نہیں بتاتے تھے، صلح کلی کا پیغام نہیں دیتے تھے کہ سب لوگ مل کر کے ایک ساتھ رہو، کسی کے خلاف نہ بولو۔ یہ خلاف کیا ہوتا ہے بھائی؟ شرک اور بدعات پر اگر کوئی نکیر کرتا ہے، یہ تو اس کو بچانے کے لیے کر رہا ہے، یہ کسی کے خلاف تھوڑی ہے، اس کو گمراہی سے بچانے کے لیے کر رہا ہے، یہ اس کے مستقبل کی، یہ اس کے عقبہ اور آخرت کی فکر کر رہا ہے۔ اس سے زیادہ یہ فکر مند ہے جو اس کو بتا رہا ہے، اس کو جو برائی سے روک رہا ہے، اس کے مستقبل سے، اس کے آخرت کی فکر اس کو زیادہ ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین منہم، نبی جو ہے یہ مومنوں کے بارے میں ان سے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں۔ تو انبیاء کا جو حقیقی وارث ہوگا وہ بھی لوگوں کی آخرت اور ان کی عقبہ کے بارے میں ان سے زیادہ فکر مند ہوگا۔ اگر وہ انہیں برائی سے روک رہا ہے، شرک سے روک رہا ہے، بدعت اور خرافات سے روک رہا ہے اور اس پر نکیر کر رہا ہے، تو یہ اختلاف پیدا نہیں کر رہا ہے، یہ کسی کی برائی نہیں کر رہا ہے، یہ اس کی فکر کر رہا ہے اور یہ اس کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اس کو آخرت میں نجات کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ انبیاء کو فکر ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی فکر مند رہتے تھے مکہ والوں کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں، اپنی خاندان کے بارے میں۔ سورہ کہف کے اندر شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان کو ہلکان میں ڈال لیں گے، آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے، اپنے آپ کو پریشان کر لیں گے، اس بات پر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ ایمان لانا نہ لانا یہ اللہ کے اوپر ہے۔ اگر کوئی ایمان نہیں لا رہا ہے، گمراہی کا شکار ہے، یہ اس کی مقدر میں آپ کا کام ہے لوگوں کو تبلیغ کرنا، پیغام پہنچانا اللہ کا۔ شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، وہ صحیح صحیح بتا دو، واضح کر دو۔ جنت کا راستہ کیا ہے اور جہنم کا راستہ کیا ہے، یہ اختلاف والا راستہ نہیں بتا رہا، یہ لوگوں کو توڑ نہیں رہے ہیں، قوم کے اندر اختلاف نہیں پیدا کر رہے ہیں۔ یہ لوگوں کے خیر خواہ ہیں جو لوگوں کو شرک اور بدعات سے روکتے ہیں، خرافات سے روکتے ہیں، یہ نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ میٹھی میٹھی باتیں بتاتے ہیں وہ نبی کی سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، وہ نبی کے طریقے پر نہیں چل رہے۔ جو کہتے ہیں کہ ہم سب کو جوڑ کر رکھنا چاہتے ہیں، وہ سب کو جوڑ کر نہیں رکھنا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کی آخرت تباہ کر رہے ہیں، وہ نبی کے مشن پر نہیں ہے، وہ نبی کے دشمنوں کے مشن پر ہیں، وہ ابلیس اور شیطان کے مشن پر ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کوئی شرک پہ رہے، کوئی بدعت پر رہے، کوئی خرافات بھی کرے، سب کو لے کر کے چلو۔ سب سے زیادہ شیطان جس بات سے خوش ہوتا ہے جب کوئی انسان شرک اور بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیا کہتا ہے شیطان؟ اگر کوئی انسان بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی بدعت کرنے لگتا ہے،
کسی گمراہی کا دین میں شکار ہو جاتا ہے اس پر وہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کر کے آیا ہے کہ ہم تیرے بندوں کو گمراہی کے راستے پر لگائیں گے۔ وہ یہ نہیں کہا ہے کہ ہم تیرے بندوں کو بد اخلاق بنا دیں گے، شرابی بنا دیں گے، زانی بنا دیں گے، یہ اس نے نہیں کہا۔ ہم تیرے بندوں کو ظالم بنا دیں گے، دوسروں پر ظلم ڈھائے گا، شرابی بن جائے گا، شراب پیے گا، چور بن جائے گا، ہم سب کو چور بنا کے لگائیں گے۔ اس نے وعدہ کیا ہے ہم تیرے بندوں کو گمراہی کے راستے پر لگا کے چھوڑیں گے، گمراہ کریں گے، یہ کہا ہے۔ سب سے زیادہ وہ خوش اسی بات پر ہوتا ہے جب کوئی بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ کے بدعت کی راہ پہ لگ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک آدمی اگر گناہ کا کام کرتا ہے، شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اس کو امید ہے اس کے بارے میں کہ وہ پھر راہ راست پہ آ سکتا ہے، وہ توبہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اسے گناہ سمجھ کے کر رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ شراب پینا گناہ ہے، وہ توبہ کر سکتا ہے کبھی بھی، کیونکہ وہ غلط سمجھ رہا ہے، وہ غلطی کر رہا ہے غلط سمجھ کر کے، گناہ کر رہا ہے گناہ سمجھ کر کے، وہ کبھی بھی توبہ کر لے گا۔ اسی لیے شیطان کو اس کے پیچھے ہمیشہ لگنا پڑتا ہے، اپنے ایک چیلے کو ہمیشہ اس کے پیچھے لگانا پڑتا ہے۔ لیکن جب وہی شیطان کسی کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے، بدعقیدگی میں مبتلا کر دیتا ہے، شرک اور بدعت پر لگا دیتا ہے، پھر وہ مطمئن ہو جاتا ہے، کہتا ہے خلاص اب ایک بندے سے نجات مل گئی، اب کام ہو گیا، اب ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین سمجھ کر کے کرتا ہے، اس گمراہی پر جو آیا ہے وہ دین سمجھ کر کے آیا ہے، اسے ہٹ نہیں سکتا ہے۔ کوئی بدعت کا کام کرتا ہے اسے سنت سمجھ کے کرتا ہے، دین سمجھ کر کے کرتا ہے۔ آپ دین سے لوگوں کو نہیں ہٹا سکتے، اس کو ایک عقیدہ اس نے بنا لیا ہے، ایک دین بنا لیا ہے۔ بلکہ اگر اس بدعت کو اس کے سامنے کوئی نہ کرے تو اس کو جو ہے گستاخ کہے گا، گستاخ رسول کہے گا، اس کو وہ بددین کہے گا۔ ایک بدعتی کے سامنے اگر آپ وہ بدعت نہیں کر رہے ہیں تو وہ آپ کو گستاخ سمجھے گا، آپ کو بددین سمجھے گا، وہ آپ کو گمراہ سمجھے گا۔ تو کتنا پختہ ہو گیا۔ تو بدعت اور گمراہی کے اندر لوگ بہت پختہ ہو جاتے ہیں، اس کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں الا یہ کہ اللہ ہی اسے ہدایت دے دے۔ تو ابلیس اس سے ایک دم کیا ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے کہ چلو ایک بندے کو ہم نے گمراہی کے راستے پر لگا دیا، بدعت کے راستے پر لگا دیا۔ اسی لیے وہ بہت خوش ہوتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے جب کسی کو بدعت کی راہ پر لگا دیتا ہے۔ لیکن کسی کو اگر گناہ کے راستے پہ لگا دیتا ہے، کوئی گناہ کروا دیتا ہے، اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان اختلاف کرانا۔ شیطان سب سے بڑا کام اس وقت ہے، اس کے چیلے جب کہتے ہیں کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان اختلاف کرا دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی جو ہے وقتی طور پر ہو سکتا ہے، وہ بعد میں اتفاق ہو جائے۔ کسی کو کہے گا، کوئی چیلا کر کے کہے گا کہ میں نے جو ہے اس کو جو ہے شراب پینے پر لگا دیا ہے، وہ بھی آ سکتا ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کے پیچھے اسے اپنے چیلوں کو ہمیشہ لگانا پڑتا ہے۔ لیکن بدعتی کے سامنے، مشرک کے سامنے، گمراہ کے سامنے کسی کو نہیں لگانا پڑتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیوں گمراہ جو ہوتے ہیں، گمراہ بدعقیدہ جو ہوتے ہیں، بدعتی جو ہوتے ہیں، کیونکہ یہ نبی کے طریقے سے ہٹ جاتے ہیں، ان کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا، کیونکہ نبی کے طریقے پہ جو عمل نہیں ہوگا اللہ اسے کبھی نہیں قبول کرے گا۔ لیکن ایک آدمی گنہگار ہے اور وہ نبی کے طریقے پر ہے تو گرچہ وہ گنہگار ہے، اس کے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اور اپنے اس برائی سے، اس گناہ سے اگر وہ توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ اس لیے انبیاء کا یہ مشن رہا ہے، جو لوگ میٹھی میٹھی بات کرنے کا، سب کو جوڑنے اور ملا کر چلنے کا، یہ سب سیاسی باتیں ہیں، یہ سب سیاست میں چلتا ہے، دین میں نہیں چلتا ہے کہ سب کو لے کر کے چل رہے ہیں، سب کو ملا کے چل رہے ہیں، سب کو جوڑ کر کے چل رہے ہیں، کہ جو ہے سارے لوگوں کو بلاؤ ایک ہی مجلس سے بیٹھے، کوئی جو ہے 10 منٹ کا 5 منٹ کا انتظار کر رہا ہے، کوئی الفاتحہ پڑھ رہا ہے، کوئی جو ہے بسم اللہ کہہ رہا ہے، کوئی جو ہے موضوع اور ضعیف حدیث پڑھ رہا ہے، ایک ساتھ سب بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہی دسترخوان پہ، طرح طرح کے کام کر رہے ہیں، ایک ہی دین ہے، ایک ہی نبی کا طریقہ ہے، الگ الگ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ نبی نے تو ایک ہی آیا ہے، ایک ہی دسترخوان پہ 3 دن 4 طریقے سے لوگ عمل کر رہے ہیں اور سب کو لے کر کے چل رہے ہیں، یہ آج ہی کی بات ہے۔ تو ایسا سب ہوتا ہے، یہ سب کو لے کر کے چلنے والی بات صحیح نہیں ہے۔ نبی کا ایک ہی طریقہ ہے، اسی طریقے کو بتاؤ ڈنگے کے چوٹ پر۔ کوئی سدھر گیا تو اچھی بات ہے، نہیں سدھرا تو کم سے کم حق بات تو اس تک پہنچ گئی ہے، آج نہیں تو کل سدھرے گا۔ لیکن جب اس کو حق بات بتاؤ گے ہی نہیں اور یہ کہو گے کہ اس میں اختلاف ہے، اب آدمی جیسا چاہے ویسا عمل کر لے اپنے اپنے حساب سے، یہ گمراہی ہے، یہ خود گمراہی سکھا رہے ہو۔ جو نبی کی سنت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس حدیث کو پڑھو اور سناؤ اور کہو کہ یہی صحیح بات ہے، اور جو صحیح نہ ہو اس کو بتاؤ یہ صحیح نہیں ہے، غلط کو غلط کہو، جھوٹ کو جھوٹ کہو،
باطل کو باطل کہو، حق کو حق کہو۔ یہی نبی کا مشن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اسی حقانیت کو واضح کیا ہے، اور اسی بنیاد پر آپ کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اپنا وطن چھوڑنا پڑا ہے، اور اسی بنیاد پر کفار و مشرکین سے لڑائی کرنی پڑی ہے۔ آج کل کے یہ صلح کلی اور یہ سہولت کار، سب کو لے کر چلنے والے، میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے، یہ لوگ اگر ہوتے تو کسی سے لڑائی جھگڑا ہی نہیں ہوتا۔ تم بھی اپنا کام کرو، تم بھی اپنا کام کرو۔ پھر یہ صورت کہاں سے نازل ہوتی؟ لکم دینکم ولی دین۔ پھر یہ صورت نازل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ قل یا ایھا الکافرون، لکم دینکم ولی دین کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔